بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ رب العزت نے ان کے مکر کو ناکارہ نہیں بنا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پے در پہ پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکریاں مارتے تھے، بحجارۃ من سجیل، پتھروں کی۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ رب العزت نے انہیں بنا دیا ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا۔ دراصل اس واقعے کے اندر ایک اشارہ ہے اس ایک واقعے کی طرف جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا، اپنے قادر مطلق ہونے کا ایسا اظہار فرمایا کہ مشرکین عرب جو بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 50 یا 55 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ درپیش آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش سے اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ فرمایا کہ کیا کیا۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ ابرہہ نامی بادشاہ، جس کو بادشاہ نجاشی نے یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا، اس ابرہہ نامی بادشاہ جو کہ مذہباً عیسائی تھا، اس نے یہ چاہا کہ مسلمان یمن سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک سکیم بنائی، ایک پلان ترتیب دیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو کعبے کی عبادت سے روک دیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کو یمن سے کعبہ جانے سے روک دیا جائے۔ اس نے کیا کیا، یمن کے اندر ہی ایک بہت بڑا گرجا بنایا جس کے اندر اس نے ہیرے جواہرات، موتی اور اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ مزین کیا، اور اس کو بنانے کے بعد اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم اتنی دور کعبہ جاتے ہو، میں نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین مقام یہاں ترتیب دے دیا ہے، تم یہاں رہ کر عبادت کر سکتے ہو، تم اس گرجا کے اندر آ کے عبادت کر سکتے ہو۔ تو مسلمانوں کو اس سے بہت ناگواری ہوئی، قریش بھی بہت زیادہ اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ جو اس نے یہ کام کیا۔ اور اسی کے اندر اسی اثناء میں قریش کے بعض ساتھیوں میں سے مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ بعض لوگوں نے مل کر اس گرجا گھر کو جلا دیا، اور دوسری روایت کے مطابق ایک قریشی نے جا کر اس گرجا گھر کے اندر پیشاب کر دیا۔ تو ابرہہ نامی بادشاہ کو جب یہ خبر ملی کہ اس گرجا گھر کے اندر اس طرح کا واقعہ درپیش آیا ہے، تو اس نے یہ عزم کیا کہ میں خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، میں خانہ کعبہ کی یعنی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے یہ عہد کر لیا، اور یہ عہد کر کے اپنے ساتھ بہت زیادہ اونٹ لیے، سوار لیے، اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ اس کا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جسے محمود کہا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر سوار ہوا اور اس کو لے کر کعبہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں قریشیوں کو جیسے پتہ چلتا رہا، کافی سارے مارکے ہوئے، کافی قریش نے روکنا چاہا، روسان قریش نے، سرداروں نے روکنا چاہا، اس کے ساتھ جنگ لڑنا چاہی، لیکن جو بھی اس کے راستے میں آتا وہ اس کو مار گراتا، ان کو شکست دے دیتا، ان کے اوپر غلبہ پا لیتا، اور وہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب مکہ مکرمہ کے اطراف میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے 100 اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ اس نے ان 100 اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا کہ اس نے میرے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میرے اونٹ تم لے آئے ہو، میرے اونٹ تم واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ تم کعبہ المکرمہ کے متولی ہو، قریش کے سردار ہو، تو تمہیں تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں تو تمہارے کعبے کو مٹانے آیا ہوں، تو تمہیں سب سے پہلے تو کعبے کی فکر ہونی چاہیے، اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو، مجھ سے اونٹوں کو سوال کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا رب الابلی وللبیت رب سیمنعک عنہ، آپ نے فرمایا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں،
اور اس کعبے کا ایک مالک ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اپنی کعبے کی حفاظت خود ہی کر لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے اونٹ لیے اور آپ واپس آ گئے۔ تو اس وقت آپ نے کعبۃ المکرمہ کے اندر آ کے قریش کو خبر بھی دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کی۔ جب وہ ابرہہ نامی بادشاہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو روایات میں آتا ہے نفیل بن حبیب نامی ایک شخص جن کو اس نے راستے میں گرفتار کیا تھا، انہوں نے جا کے محمود نامی ہاتھی اس کے کان میں یہ الفاظ کہے کہ یہ کعبۃ المکرمہ کے پاس تجھے لے کے آیا ہے، اب اس سے زیادہ قدم آگے نہیں بڑھانا۔ تو جب اس کو یہ اونٹ کو اس نے یہ کہا تو وہ اونٹ ادھر ہی بیٹھ گیا اور تمام اونٹ ادھر بیٹھ گئے اور انہوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ اب ان کو بہت مارا انہوں نے اپنے اونٹوں کو، ان کے ناک کے اندر بھی سوراخ کیے، بہت زیادہ ان کو زد و کوب کیا، لیکن وہ نہیں اٹھے۔ اس کے علاوہ جب وہ ان کو شام کی طرف ان کا منہ پھیرتے اور چلانا کی کوشش کرتے تو وہ چل پڑتے، یمن کی طرف منہ پھیرتے چلانے کی کوشش کرتے وہ چل پڑتے، اور مکہ مکرمہ کی طرف کعبہ کی طرف جب منہ پھیرتے چلانے کی کوشش کرتے تو وہیں بیٹھ جاتے۔ بالآخر اسی اثناء کے اندر اللہ رب العزت نے بہت چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل اللہ رب العزت نے فرمایا کبوتر سے بھی چھوٹے اور سرخ چونچ کے پرندے اللہ رب العزت نے بھیجے، اور وہ پرندے اللہ رب العزت نے بھیجے اور ان کے بارے میں آتا ہے پرندوں کے ایک چونچ کے اندر ایک کنکر ہوتا تھا اور 2 کنکر ان کے پاؤں کے اندر ہوتے تھے، تو وہ جس کو بھی کنکر مارتے تھے سر پہ مارتے تھے تو اس کے جسم کو چیرتا ہوا نیچے نکل آتا تھا، اور جسم کے جس حصے پر بھی لگتا تھا اس کو چیرتا ہوا دوسرے حصے سے نکلتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک فرمایا، اور ابرہہ نامی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگا اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاک فرمایا۔ وہ زہر کے اندر مبتلا ہو کر اس کے سارے جسم کے اندر زہر سرایت کر گیا، اور بالآخر وہ بھی اپنے علاقے کے قریب پہنچ کر تڑپ کر مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر دراصل قریش کو یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت قریش کے اندر بڑے بڑے رؤسا موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کعبے کی حفاظت نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے اس کعبے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگرچہ اس وقت تمہاری ایک تعداد بت پرستی کے اندر مبتلا تھی اور وہ عیسائی تھے اور کعبے کو مٹانے کی نیت سے آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی کعبے کی حفاظت فرمائی اور اس وقت بھی تمہارا رعب اور دبدبہ ان کے سینوں کے اندر بٹھا دیا۔ تو اس صورت کا پھر اگلی صورت کے ساتھ ہی سورہ قریش کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت قریش کو وہ نعمت بھی یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا رعب اور تمہارا قہر کیسے اللہ رب العزت نے سارے عالم کے اوپر اس کو طاری فرما دیا جب اللہ رب العزت نے ابرہہ نامی بادشاہ کو اتنی بڑی سزا دی۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں ترا یہ عرفتہ کے معنی میں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کی بعثت سے پہلے، حضور کی پیدائش سے پہلے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا محبوب تم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا تم نے نہیں جانا۔ دراصل جن افعال کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو عرب کے محاورے کے اندر تارا کا لفظ ان کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا تعلق کیفیات کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی جن چیزوں کو بندہ اپنی آنکھ سے جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہاں تارا کا لفظ نہیں بولا جاتا، کیونکہ وہاں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں تارا کا لفظ نہیں بولا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہر شے پہ قادر ہونا یہ انسان کی ادراک سے باہر ہے، یہ کیفیت کہ وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کیسے فرما رہا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی انسان کا ذہن، انسان کا تصور، اس کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کی اس لحاظ سے قدرت کا کہ اس کی قدرت وہ کس طرح ہر شے پر قادر ہے، چونکہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ رب العزت نے وہاں تعلم کا یعنی جاننے کا معنی بیان فرمایا، اور جس شے کا تصور کیا جا سکتا ہے
جیسے کوئی واقعہ درپیش آتا ہے تو اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس طریقے سے وقوع پذیر ہوا ہوگا، وہاں اللہ رب العزت تارا کا لفظ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تم نے نہیں جانا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں جانا۔ تو دراصل جن واقعات کا تعلق وہ اخبار متواترہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسی خبریں ان کے اوپر موجود ہوتی ہیں کہ جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ واقعہ ضرور وقوع پذیر ہوا ہے، تو یہ واقعہ چونکہ ایسا تھا جس کا وقوع ہر ایک کو معلوم تھا، اہل عرب میں سے کسی نے اس کے وقوع کا انکار نہیں کیا، یعنی پیچھے سے متواتر طور پر یہ خبریں ملی تھیں کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، ایسے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں، اور ہر کتاب میں یہ واقعہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ اس وقت تو کتابوں میں نہیں ملنا تھا، اس وقت اس کو اخبار متواترہ کے طور پر کہ سینہ بہ سینہ ہی ایک دوسرے کو بتایا گیا تھا۔ تو جو ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا تواتر سینہ بہ سینہ ملتا رہتا ہے، ان کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان کتابوں سے زیادہ ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ جن کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے اخبار متواترہ کے ساتھ، جب سینہ بہ سینہ اخبار متواترہ کے ساتھ ایک دوسرے کو بتا دیا جائے۔ دراصل کتابوں میں تو واقعہ بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے تو سینوں میں آتا ہے، سب سے پہلے تو مشاہدات میں آتا ہے۔ جو واقعہ کسی کے مشاہدے میں نہیں آیا، جو واقعہ کسی کے دیکھنے میں نہیں آیا، وہ کتاب میں اگر نقل کر دیا جائے یا اس کتاب میں اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ تو جھوٹا واقعہ ہوگا۔ یعنی ایک واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، وہ بھی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جھوٹا واقعہ کہتے ہیں۔ تو دراصل یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس واقعے کا مشاہدہ بھی ہوا ہو، کچھ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں ایسی اخبار بھی ملی ہوئی ہوں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کریں کہ واقعی واقعہ سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ رب العزت نے ان کے مکر کو ناکارہ نہیں بنا دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال فرمایا۔ مکر کسے کہا جاتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر لفظ مکر کی تعریف کے اندر فرمایا عادۃ مضرۃ للغیر سبیل الخفیہ، خفیہ طریقے سے غیر کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کرنا، اس کو مکر کا نام دیا جاتا ہے۔ کوئی پلان ترتیب دینا خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کا، اس کو مکر کہا جاتا ہے۔ تو ابرہہ نامی بادشاہ، اس نے تو جو پلان بنایا تھا، جو واقعہ درپیش آیا وہ تو سب کو معلوم تھا۔ اس نے تو خود کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو مٹا دوں گا، انہوں نے ہمارے گرجا کی توہین کی ہے قریش نے، تو میں ان کے کعبے کو ختم کر دوں گا۔ تو وہ واقعہ تو سب کو معلوم تھا کہ اس نے کہا ہے، صراحت کے ساتھ اس نے کہا، لیکن اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو، اس کے اس فعل کو مکر سے تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ دراصل اس کا مقصود کعبے کو مٹانا نہیں تھا، اس کا مقصود دراصل اہل عرب کی رعب اور دبدبے کو دنیا سے ختم کرنا تھا۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر اہل عرب کا حسد تھا، ان سے بغض رکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ چونکہ کعبۃ المکرمہ وہ اہل عرب کا مرکز تھا، اہل عرب کا قبلہ تھا، اس وجہ سے اس نے چاہا کہ جب ان کے قبلے کے اوپر حملہ ہوگا، جب ان کے قبلے کو ختم کر دوں گا، ان کا رعب و دبدبہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو دراصل اس بغض اور حسد کی وجہ سے وہ آیا تھا، اور نیت یہ لے کے آیا تھا کہ انہوں نے ہمارے گرجے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں ان کے کعبے کو نقصان پہنچاؤں گا، لیکن پس پشت معاملہ کچھ اور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں نے اس کے مکر کو ناکارہ نہیں بنا دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، یہ تدلیل کا لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے جو کہ دلالت سے نکلا ہے۔ دراصل کسی بھی لفظ کے احوال کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں۔ دلال کا ویسے معنی ہوتا ہے گمراہی، دلالت گمراہی، جس کی نقیض ہے ہدایت یافتہ، اور دوسرا ہے گمراہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں الم یجعل کیدہم فی تدلیل فرمایا، یہاں دلالت کو ناکارہ بنانے کے معنی کے اندر استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے ایک لفظ کا معنی بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، یہاں ایک معنی اس کا یہ بیان کیا جو اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ترجمہ کنز الایمان کے اندر جو معنی کیا، اور سب سے بہترین معنی وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناموس اور حضور علیہ السلام کی عزت اور تکریم کے لحاظ سے بالکل درست معنی ہے۔ وہ کیا معنی کیا کہ ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اب اعتراض کرنے والے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے وَوَجَدَ کا ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی دلالت کا معنی پہلے ذکر کیا، پھر ہدایت کا معنی ذکر کیا، اور تم معنی کر رہے ہو کہ تمہیں اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا پھر اپنی طرف راہ دی۔ کسی نے تو معنی کیا کہ معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہ تمہیں گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس آیت کے اندر تدلیل کا لفظ یہ ناکارہ بنانے کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے کیا عرض کی، وَإِنَّكَ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو اس کی بہت زیادہ محبت کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں دلالت کو محبت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو دراصل موقع محل کے اعتبار سے لفظ کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ ایک لفظ کے عربی زبان کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، دلالت کی بھی کئی معنی ہے، لیکن موقع محل دیکھنا ہے کہ کس لحاظ سے کیا معنی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں دلالت کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ناکارہ بنانے کی۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پرندے بھیجے ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ انہیں مارتے تھے بحجارۃ پتھروں کے ساتھ، من سجیل کنکر کے، فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ رب العزت نے ان کو بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی حالت کو بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی کہ وہ پرندوں نے جب ان کو کنکریاں ماری تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، کہ بھوسا کھایا ہوا جب کھیتی بندہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے میں کچھ بھوسا رہ جاتا ہے، تو اس کو ہوا آتی ہے اڑا کے کہیں لے جاتی ہے، کہیں لے جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی بیان فرمایا کہ آئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ تھے، آئے تو بڑے عزم لے کے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب اللہ رب العزت نے انتقام لیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، ہوائیں آ رہی ہیں، کسی کو ادھر اڑا رہی ہیں، کسی کو ادھر اڑا رہی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس کی قدرت اتنی کامل ہے، اس کا انتقام اتنا بڑا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طاقتور اور بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں جب ایک چھوٹے سے پرندے کو کھڑا کر دے تو وہ اس چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اس ظالم کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کو بھی اپنے ظلم اور کسی کو بھی اپنی حکمرانی اور اپنی بادشاہت کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس طاقت بہت ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس لشکر بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کے لشکر کے مقابلے میں اتنے لشکر کی حاجت نہیں جتنا تیرے پاس لشکر ہے۔ اللہ رب العزت نے دراصل ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر ان کو ہلاک کر کے ان کی اوقات یاد دلوا دی کہ تمہارا رب تو اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں اور اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کروا رہا ہے۔ دراصل یہ اپنی قدرت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی قدرت کتنی کامل ہے، اس کا وہ کس طرح انتقام لیتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے، آزمائش آئے، جب بندے کو بہت بھاری مصیبت بندے کے اوپر آ گرے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو رب اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں اور اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، اب جب وہ پرندے آئے تھے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پرندے ہمیں ہلاک کر جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، اتنی طاقت والوں کو ایک پرندے کے ذریعے ہلاک فرما سکتا ہے تو تمہاری ان بڑی بڑی مصیبتوں، ان بڑی بڑی پریشانیوں کو بھی اللہ رب العزت ایک لمحے کے اندر دور فرما سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ بندے کو کبھی بھی اپنی طاقت کے نشے میں آ کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ اس کی طاقت، اس کا روب، اس کا دبدبہ یہ اللہ رب العزت کی طاقت سے نہیں بڑھ سکتا۔ اس صورت کے بعد سورہ
ہمزہ، اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانا دے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ہمزہ اور لمزہ کا لفظ استعمال فرمایا، اس کو بلاغت کے اندر تجنیس کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ کے اندر صرف ایک حرف کا فرق آیا اور اس کا معنی بدل گیا۔ ہمزہ ہے، دوسری جگہ پہ لمزہ ہے۔ ہمزہ کا معنی غیبت کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والوں کو بھی تنبیہ فرمائی۔ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جو وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ میرا یہ گناہ لوگوں کو پتہ لگے۔ اب اس کو پتہ لگ گیا ہے یا اس کو اس نے بتا دیا ہے، تو اب وہ لوگوں کو ظاہر کرے کہ اس کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ اس بات کو برا خیال کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے، تو اس کو بھی غیبت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیبت کا مرض بہت عام ہے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، اس مرض کے اندر برابر مبتلا ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی شخص کے بارے میں اس سے تھوڑی سی بھی عداوت ہونے لگتی ہے، تھوڑا سا بھی اس سے کینہ ہونے لگتا ہے، تو ہم یا تو اس کے بارے میں کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور اگر واقعی کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو اس کے ساتھ اور وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ لوگوں کو پتہ لگے، تو اس کے ساتھ دو چار باتیں اور ملا کر لوگوں کو سنائیں گے کہ فلاں کے ساتھ تو ایسا واقعہ درپیش آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، یعنی کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ضرور اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت بدکاری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدکاری سے بدتر کیسے ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ غیبت کرتا ہے، جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگتا، اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ یعنی اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جب بندہ حقوق العباد کو جب تک بندوں سے معاف نہیں کروا لیتا، اللہ رب العزت بھی اس وقت تک اس کو معاف نہیں فرماتا۔ تو اس غیبت کے مرض کی سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کسی کو اس کے قد کے لحاظ سے برا کہنا، کسی کو اس کی ناک ٹیڑھی ہے اس لحاظ سے برا کہنا، کسی کا ایسا برا نام رکھ دینا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ لوگ مجھے اس نام سے پکاریں، یہ ساری غیبتیں ہی ہیں۔ جب وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں گے، اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں گے تو وہ غیبت کہلائے گی، اور اگر اس کے منہ پر بیان کریں گے تو اس کو پرتانا دینا کہا جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اور اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے اور منہ پر تانا دے۔ آواز بند ہو گئی حضرت، آواز نہیں آ رہی۔ جی آ رہی ہے آواز؟ یعنی سمجھانے کا انداز ایک اور ہوتا ہے، کسی کو اگر سمجھانا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کو سمجھانا ہے کہ تیرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کر لے۔ اس کی اصلاح کا انداز بندے کا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ لگے کہ واقعی یہ بندہ میری اصلاح کر رہا ہے۔ اور تانا دینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو اس عیب کے اوپر شرمندہ کر رہا ہے، یا سارے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بتا رہا ہے، کہ جو بندہ دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے کے عیب کو بتائے تو دراصل وہ اس کو اور زیادہ بگاڑ رہا ہے، اور جو پوشیدگی کے اندر چھپ کر اس کو سائیڈ پہ کر کے اس کے عیب پر اس کو اچھے طریقے سے اطلاع دے تو وہ دراصل اس بندے کو سنوار رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مال کی اس کے سینے کے اندر، دل کے اندر ایسی محبت ہے کہ ایک تو مال کو جمع کرتا ہے، پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ گویا اس کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ تو اس کو پتہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مال کو ایسے جمع کرتا ہے، ایسے گن گن کر رکھتا ہے کہ جیسے اس کو اس مال کے ختم ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ مال کی محبت بندے کے سینے میں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بندہ فتنے میں پڑتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی یاد کو بھلا دیتا ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کے ذکر کو بھلا دیتا ہے، اولاد کی محبت کے اندر میرے پاس اولاد بڑی ہے، میرے بہت بیٹے ہیں جو کمانے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، ان کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کے ذکر سے بھول جاتا ہے۔ تو دراصل اس کا اولاد کی محبت کے اندر بھی مبتلا ہونا وہ اس کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ مال کمائے، یعنی جو جتنا زیادہ اولاد کی محبت کے اندر مبتلا ہوگا وہ مال کی طرف بھی اتنی زیادہ توجہ کرے گا، کیونکہ وہ اس بات کو سوچتا رہے گا ہر وقت کہ میری اولاد، وہ اتنا میں مال چھوڑ کے جاؤں، اتنا زیادہ کما کے جاؤں کہ میرے آنے والی اولاد جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا دکھ اور پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ تو وہ دراصل اس اولاد کی بھی بہت زیادہ محبت کی وجہ سے وہ ہر حرام اور ہر حلال حرام طریقے سے مال کو کمانے کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے اس بات کا خیال ہی نہیں کرتا کہ مجھے مال کس طرح آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کے سینے میں مال کی ایسی محبت۔ تو دراصل یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ گمان کرتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا، حالانکہ اس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہ اس کو بھی پتہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، اپنے فقر سے پہلے، محتاجی سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ یعنی جس شخص کو اپنی جوانی کی قدر ہے وہ کبھی بھی جوانی کو برے کاموں کے اندر نہیں گزارتا، وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ نہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو میری اتنی عمر ہوئی ہے، ابھی تو اتنے سال پڑے ہیں، ابھی تو اتنا میں نے جینا ہے، میں بہت سارا نیکیاں کر لوں گا بڑھاپے میں جا کر۔ تو فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہ کتنے ہی ایسے جوان ہیں جو یہ سوچ کر دنیا سے چلے گئے کہ ہم بڑھاپے میں جا کے نیک بن جائیں گے، ہم بڑھاپے میں جا کے پرہیزگاری اختیار کر لیں گے، لیکن موت نے ان کا کام تمام کر دیا، موت نے انہیں وہ وقت ہی نہیں آنے دیا کہ وہ اس بڑھاپے کا انتظار کر سکیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جوانی کی قدر جاننی ہے تو کبھی جوان سے نہ پوچھو، جوانی کی قدر جاننی ہے تو ہمیشہ جا کے بوڑھے سے پوچھو، اس بوڑھے سے پوچھو کہ جس کی کمر جھک گئی ہے، اس بوڑھے سے پوچھو کہ جو اٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہو گیا ہے، اس بوڑھے سے پوچھو جو خود اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، اس بوڑھے سے پوچھو جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس بوڑھے سے پوچھو جو سجدہ نہیں کر سکتا، وہ تمہیں بتائے گا کہ جوانی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ وہ تو اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ کاش جوانی کے ایام میرے واپس آ جائیں، میں بھی اللہ رب العزت کی ویسے ہی عبادت کر سکوں جیسا کہ میں سوچتا ہوں کہ جوانی، کاش میرے پاس جوانی ہوتی اور میں اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا۔ تو فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کی قدر جاننی ہے تو صحت مندوں سے نہ پوچھو، صحت کی قدر جاننی ہے تو مریضوں سے پوچھو۔ بندہ ایک دن کے لیے بیمار ہو جائے تو اس کو صحت کی قدر آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سال ہا سال بیمار رہتے ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، کوئی کینسر کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی اور بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، لوگ 10 سال بستر کے اوپر پڑے رہتے ہیں ان بیماریوں کے اندر، ان کا ہر آنے والا وقت وہ ان کے لیے موت بن کر آتا ہے، بلکہ موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ موت تو ایک جھٹکے میں آتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے بندے کا کام۔ ان کا ہر روز ہی موت کی طرح گزرتا ہے کہ وہ ہر روز ہی اس کرب اور مصیبت کو برداشت کرتے ہیں۔ تو دراصل صحت کی قدر جاننی ہے تو ان مریضوں سے جا کر پوچھو، ان کو جا کر دیکھو اور تمہیں معلوم ہوگا کہ صحت کی قدر کیا ہے۔ اور فراغت کی قدر جاننی ہے تو ان لوگوں سے
جا کے پوچھو کہ جن کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت نے مشغولیت کے اندر مبتلا کر دیا ہے، وہ ایسے زندگی کے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی وقت ہی باقی نہیں رہا اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں فراغت کی دولت دی ہے کہ تمہیں قدر کفایت رزق کے بعد تمہیں فراغت ملی ہوئی ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تو اس کو بھی اللہ رب العزت کی نعمت جانو اور اپنی زندگی کی قدر جانو اپنی موت سے پہلے۔ موت کے بعد تو ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں موت کے بعد تو وہ اللہ رب العزت نے قیامت کا وقت بیان فرمایا، اس وقت لوگ یہ تمنا کریں گے ربنا ارجعنا نعمل صالحا انا كنا موقنین، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے ایک مرتبہ، ہم بڑے نیک بن کے آئیں گے۔ تو کہا جائے گا کہ ابھی وہیں سے تو آ رہے ہو، وہاں جا کر واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، یہاں رہ کر اللہ رب العزت کی طرف یاد کی طرف لوٹ جانے کا راستہ موجود ہے۔ یہ جو سانسیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، یہ ہر گزرنے والا سانس ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ موت ہماری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب میرے قریب آتا ہے، لیکن ہم اس موت سے غافل ہیں۔ وہ کیسا چور ہے کہ جو بندے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ابھی میرے پاس، یہ ابھی اس مقام پہ پہنچے گا تو اس کو میں پکڑ لوں گا، لیکن وہ کیسا گھر کا مالک ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ میری طاق میں فلاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، یہ مال وہ قبر میں لے کے جائے گا؟ کیا یہ اس کا کمایا ہوا مال اس کے ساتھ اس کے گھر والے یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ بڑی محبت تھی تو یہ جو اس نے مال کمایا ہے سارا اٹھا کے اسی کی قبر میں ڈال دینا؟ کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے مال کو اس کے ساتھ بیچنے والا نہیں ہے۔ وہی کفن جو غریب کو دیا جائے گا وہی اس امیر کو دیا جائے گا، اگرچہ وہ کروڑوں پتی ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور جانا بھی خالی ہاتھ ہی ہے، تو کیوں اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے، کیوں اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، کیوں تجھے مال کی اتنی محبت تیرے دل کے اندر رچ بس گئی ہے کہ تو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گیا؟ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وہ ان قریب حطمہ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم نے کیا جانا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو چڑھنے والی ہے، جو جلنے والی ہے، تیز جلنے والی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو سینوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان کو ڈالا جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان کے اوپر بند کر دی جائیں گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی کیفیت کو۔ نار اللہ، جو نار اللہ کی، نار کی اضافت اللہ کی طرف کی ہے، دراصل اس کی تفخیم کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے کہ وہ کوئی عام آگ نہیں ہے، وہ تمہاری دنیا کی آگوں کی طرح کی کوئی آگ نہیں ہے، وہ تو ایسی آگ ہے جس کو 1000 سال پہلے دہکایا گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا، بالکل کالی پڑ گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ سب سے ہلکا ترین عذاب جہنم کے اندر اس جہنمی کو ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے گلے کے اندر وہ آگ کی جوتیاں ڈالے گا، اس کے گلے کے اندر آگ کی جوتیاں ڈالی جائیں گی، اور ان آگ کی جوتیوں کے ساتھ اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا کہ جیسے چولہے کے اوپر پانی رکھ دیا جائے اور اس کو گرم کیا جائے تو وہ کھولتا ہے، ایسے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے زیادہ ہلکا ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ سب سے ہلکا ترین عذاب جہنم کے اندر یہ ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگوں رو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، اور اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو وہ کشتیاں بھی ان کے آنسوؤں کے اندر چل پڑیں گی، اتنا جہنم کے اندر روئیں گے۔ اِنَّ شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، توڑ کا درخت، طعام الاسیم، گناہ گاروں کی خوراک ہوگی۔ توڑ کا درخت جو ہے وہ اتنا، وہ کڑوا درخت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گناہ گاروں کی خوراک ہوگی۔ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ توڑ کا درخت کیا ہے؟
وہ ایسے ہی ہے کہ پیٹ میں جاتا ہے اور پیٹ میں یغلی فی البطون، پیٹ میں جا کے جوش مارتا ہے، کل مہلی یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور جیسے پانی جوش مارتا ہے، پانی کو چولہے پر چڑھا دیا جائے تو جیسے وہ پانی جوش مارتا ہے، ایسے ہی وہ توڑ کا درخت ان کے پیٹ میں جا کے جوش مارے گا۔ جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کھانا دیا جائے گا تو توڑ کا درخت دیا جائے گا اور وہ اس کو کھائیں گے، اور پانی جب مانگیں گے تو کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا، اور وہ اتنا گرم پانی ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ جب ان کے پانی ان کے قریب کیا جائے گا تو اس پانی کی تپش کی وجہ سے ان کے چہرے کی کھال گر کر اس پانی میں گر پڑے گی، لیکن پھر بھی وہ اس پانی کو اتنی شدت کی پیاس کے بعد اونٹ کی طرح اس پانی کو پئیں گے، اور جب اس پانی کو پئیں گے تو پانی ان کی آنتوں کو جلا کر راکھ کر دے گا اور ان کے نیچے سے وہ پانی بہہ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے لیے وہ کیسی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو سیدھی سینے کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ بندہ یہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف بندے کو اس مقام پہ ہوتی ہے، جو انسان کے نازک مقامات ہیں، جب ان کے اوپر بندے کو کچھ لگے سب سے زیادہ تکلیف وہاں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آگ ایسی آگ ہے جو سیدھی سینے کے اوپر چڑھتی ہے، کہ یہاں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں کے اندر ہی کفر چھپا ہوا تھا، وہ ان کے سینوں کے اندر ہی اسلام سے عداوت تھی، نفرت تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آگ سیدھی سینوں کے اوپر چڑھے گی، کہ اسی سینوں کے ساتھ، اسی دل کے ساتھ تم اسلام کو جھٹلایا کرتے تھے، اسی دل کے ساتھ تم اللہ رب العزت کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ یہ دل ایک نازک مقام ہے، جب اس جگہ پہ آگ چڑھے گی تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بہت زیادہ کرب کا احساس ہوگا۔